بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر عربک الیکٹیو، پیج نمبر 111، تجارب الدہر، زمانے کے تجربات۔ آج ہم نے جو اشعار پڑھنے ہیں ان کو محمود سامی بارودی نے لکھا ہے۔ یہ سن 1836 میں قاہرہ میں پیدا ہوا۔ اس نے ڈیفنس اکیڈمی سے گریجویشن کی اور بہت سے معرکوں میں بھی حصہ لیا۔ انہیں وزیر جنگ اور بعد ازاں وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا۔ 1882 میں انگریز نے مصر پر قبضہ کر لیا اور مزاحمت کرنے والوں کو گرفتار کر لیا، ان میں بارودی بھی شامل تھا۔ انہوں نے اسے جائیداد اور مناصب سے بے دخل کر کے گھر اور وطن سے نکال دیا۔ اس نے ایسے قصائد کے ذریعے اپنے اندرونی دکھوں کو بیان کیا جو اشتیاق اور نجات کی گھڑی کی امید سے بھرے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ اسے سن 1900 میں معافی دے دی گئی۔ اس نے اپنے وطن میں 4 سال گزارے اور اس کے بعد سن 1904 میں اس نے دنیا فانی کو خیر باد کہہ دیا۔ جدید دور میں شاعری کی ترقی کی بنیادی سبب بارودی ہے، چنانچہ وہ موجودہ شاعری میں قدامت پسند مکتب فکر کا قائد بھی ہے۔ یہ وہ مکتب فکر ہے جو مدرسۃ الاحیاء کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ موضوعات اور معانی کی تجدید کے ساتھ قدیم ورثہ کو فعال اور متحرک کرنے کی بنیاد پر قائم ہے۔ درج ذیل اشعار اس قصیدے سے ہیں جو شاعر نے جزیرہ سرندیب سے جلاوطنی ختم ہونے کے بعد وطن واپسی پر کہے تھے۔ والدہر اور زمانہ کالبحر سمندر کی طرح ہے، لا نہیں ینفک منقطع ہوتا، ختم ہوتا، ذا والا قدرین اس کا گدلا پن، انما بے شک، صفوۃ صفائی، بین الورا بین درمیان الورا زمانے کے درمیان، لموع عارضی چمک والی ہے۔ والدہر کالبحر لا ینفک ذا قدرین، زمانہ سمندر کی طرح مسلسل گدلا رہتا ہے۔ وانما صفوۃ بین الورا لموع، اور مخلوق کے درمیان اس کی صفائی عارضی ہے، یعنی زمانے کا اصلی اور بنیادی رنگ گدلاہٹ والا ہے۔ اس کی صفائی یعنی کہ اس کی فلٹرنگ جو ہے وہ صرف وقتی طور کی ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد وہ دوبارہ اپنے اصلی رنگ پر آ جاتا ہے۔ شاعر زمانے کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حوادثات زمانہ واقع ہو کر معاشرے کو گدلا کر دیتے ہیں، اس کو گندا کر دیتے ہیں، مگر نیک سیرت انسان اپنے دامن کو آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ الغرض مخلوق کے درمیان اس کی صفائی ایک لازمی امر ہے اور اس کی گدلاہٹ کو ہم نیکیوں سے ہی دور کر سکتے ہیں۔ لو اگر کانا تھا للمرئی، کسی بھی آدمی کو، فکر فی میں عواقبہ، اس کے انجام کے بارے میں، عواقبی اس کا انجام، ما نہیں شان اخلاقہ اس کے اخلاق کی، حرص اس کا اخلاق، ولا طمع اور نہ ہی اس کا لالچ۔ اگر آدمی کو اپنے انجام کی فکر ہوتی، اپنی آخرت، اپنی عاقبت کی فکر ہوتی، تو اس کے اخلاق کو کسی طرح کا حرص اور لالچ داغدار نہیں کر سکتا تھا۔ شاعر حوادثات زمانہ کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر انسان اپنے دامن کو حرص اور لالچ اور طمع سے دور رکھتا تو اس کا دامن کبھی داغدار ہی نہ ہوتا، کیونکہ اسی سے ہی تمام برائیاں جنم لیتی ہیں اور انسان اشرف المخلوقات کے مقام سے گر جاتا ہے۔ یسعی کوشش کرتا ہے، الفتیٰ نوجوان، لامور ان کاموں کے لیے، قد البتہ تحقیق، تضر نقصان دیتے ہیں، بھی اس کو، ولیسا اور ہرگز نہیں ہے، یعلم وہ جانتا، ما جو یاتی وہ لایا ہے، وما یدعو اور جو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ انسان ایسے کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے جو بعض اوقات اسے نقصان دیتے ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کام سر انجام دے رہا ہے اور کیا کام وہ چھوڑ رہا ہے۔ شاعر حوادثات زمانہ کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کی تمام زندگی نیکی کے بغیر بیکار اور فضول ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے، مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان حوادثات زمانہ سے سیکھ کر نیکی کی طرف مائل ہو جائے تو اس کی زندگی کارآمد اور فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ دہر زمانہ یغر دھوکہ دیتا ہے، واعمال اور خواہشات تسر اس کو آسان لگتی ہیں، واعن اس کو خوش کر دیتی ہیں، مار عمریں تمر گزر رہی ہیں، وایام اور دن لہا اس کو خدا دھوکہ دیتے ہیں، اذیت، تکلیف اور مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ دہر یغر واعمال تسر، واعن زمانہ دھوکہ دے رہا ہے اور آرزوئیں انسان کو خوش کر رہی ہیں، مار تمر وایام لہا خدا، عمریں بیت رہی ہیں اور دونوں کے فریب مزید انسان کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ شاعر
یہاں پر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ زمانے نے نئی چالیں چلنا شروع کر دی ہیں اور وہ نئے نئے انداز میں اپنے آپ کو بن سنور کر انسان کے آگے پیش کر رہا ہے۔ زمانہ تو صرف انسان کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، اس کی ظاہری چمک دمک انسان کو گمراہی اور بہراروی کی طرف لگا دیتی ہے۔ انسان کی عمریں تیزی سے بیت رہی ہیں، صبح طلوع ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، پھر رات، اور پھر اگلے دن پھر وہی سلسلہ، وہی کام، مگر وہ سمجھنے کی بجائے زمانے کے ہاتھوں پستا چلا جا رہا ہے اور ہلاکت کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زمانے کی اس چالاکی کو، اس چال کو سمجھنے کی کوشش کرے اور غفلت کا شکار نہ ہو۔ ان اشعار کو بہت اچھے سے یاد کیجیے گا، ان کا ترجمہ اور تشریح رف پوائنٹر پر لکھ کر دیکھیے گا۔